السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج بہترین چیز سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جانیں. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کے بغیر انسان جاہل ہے. علم کے بغیر انسان اندھیروں میں ہے. علم کے بغیر انسان صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں زندگی کے اور بہت سے کام کاج کرتے ہیں وہاں پر ہم علم حاصل کرنے کے لیے بھی ضرور وقت نکالیں. جہاں کھانا پینا ضروری ہے، جہاں بچوں کی تربیت ضروری ہے، جہاں گھر کے کام کاج، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، ملاقات، شادی بیاہ اور خواتین کے پر جانا ضروری ہے، وہاں پر علم کی مجلسوں میں جانا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں. علم کی مجلسیں دراصل ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے. ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صحیح راستے پر چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہم نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو گویا میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر وہ کام ہے جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں دیا ہے. اور یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے. یہاں پر جو رزق روزی دی ہے وہ بھی اللہ نے دی. یہ درخت، یہ پودے، یہ سب کچھ ہماری روزی کے سامان اللہ نے کیے ہیں. اور پھر ہمیں بھی اللہ نے بنایا. یہ سورج، چاند، ستارے بھی اللہ کے ہیں. یہ ساری مخلوق ہماری خدمت میں جو لگی ہوئی ہے یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو ہمیں جس رب نے بنایا ہے اور پھر دنیا سے جانے کے بعد جس رب کے پاس جانا ہے ہمیں اسی رب کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ کی مرضی کے بغیر یہاں سے چلے گئے ہمارا انجام پھر اچھا نہ ہوگا. ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جب اللہ سے ملے، اللہ سے ملاقات کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ راضی ہو گئے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ہے اصل بڑی کامیابی جس میں انسان اپنے رب کے سامنے جائے تو رب اسے دیکھ کر، اس کے اعمال دیکھ کر، اس کی زندگی کے کام دیکھ کر خوش ہو جائے. ہم سب کو صبح سے رات تک کے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم وہ کر رہے ہیں. آج کے صبح سے لے کے اب تک میں نے وہ کام کیے ہیں کہ جو میں اپنے رب کے سامنے پیش کر سکوں، جن کو دیکھ کر رب خوش ہو جائے، یا میرے کاموں میں ایسے کام ہیں کہ جن سے رب ناراض ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض مقرر کیے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اسی طرح کچھ حقوق العباد ہم پر متعین ہے جس میں والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، بہن بھائیوں، رشتے داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، غریبوں مسکینوں کے ساتھ، یتیموں، بے سہارا لوگوں کے ساتھ. اسی طرح ہمارے اوپر کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. حلال چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ایک حد کے اندر
اور حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم ان چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی. آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. اگر ہم صبح اٹھیں اور ہماری نماز ہی قضا ہو جائے تو پھر ایسا شخص اللہ کی امان سے نکل گیا. اللہ چاہے تو اس کو سزا دے، اس کو پکڑے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پر نہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے دن کا آغاز رب کی عبادت سے کرنا ہے. پھر دن کے کام کاج کر کے پھر تھوڑا وقت دوپہر کا ہوتا ہے، دوپہر ڈلتی ہے تو پھر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر اس کی طرف دوڑنا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں پانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو آؤ نماز پڑھو. یعنی ہماری کامیابی کی کنجی. لیکن اگر ہم منہ موڑ جاتے ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عصر ہو جاتی ہے، پھر مغرب ہو جاتی ہے، پھر عشاء. تو رات کو سونے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کی نمازیں پوری ہوئی، اور اگر ہوئی تو کس کوالٹی کی تھی، کیسے پڑھی ہم نے، کیا ایسے ہی کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں، یا ہم ٹھوکے مارنے والے تھے. کیونکہ ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ جس میں ہم اللہ کو کچھ بھی یاد نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے، ہمارا سارا دھیان دنیا کی طرف ہوتا ہے. تو ایسی نماز جو ہوتی ہے وہ منافق کی نماز ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہم گفتگو پر غور کریں کہ کہیں اس میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں. کوئی جھوٹ، کوئی چگلی، کوئی غیبت، کوئی کسی کو تانا دینا، کوئی کسی کو غصہ جھاڑنا، کوئی بلا وجہ کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کی شہرت خراب کرنا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراض ہوتا ہے. تو بہرحال پورا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اگر ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے ہوں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. اس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں اور ہماری زندگیاں کیسی ہیں، اور کیا ہم کر رہے ہیں. وہ کس چیز کے پیچھے تھے اور ہم کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا اور آج ہمارے طور طریقے کیا ہو گئے. ان ساری چیزوں کا ہمیں روزانہ جائزہ لینا چاہیے. ہمارا ہر دن زندگی کا بڑا قیمتی ہے، کیونکہ ہم ہر روز ہی جیتے ہیں اور ہر روز مرتے ہیں. ہر روز مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم سوتے ہیں تو ہماری نیند ایک موت کی طرح ہوتی ہے، اور پھر ہم دوبارہ جاگتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. زندگی کا ایک دن اور ملتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، صرف اچھے اچھے کپڑے پہننے کی دوڑ میں نہیں، صرف اچھے کھانے پکا کے کھانے کی دوڑ میں نہیں گزرنا چاہیے. یہ چیزیں تو زندہ رہنے کے لیے ایک ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا. مقصد زندگی کا اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اس میں صرف اپنے ہی لیے نہیں جینا بلکہ اوروں کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے بہن بھائی کس حال میں ہیں. کوئی بیمار تو نہیں تو اس کی عادت کرنی ہے، کوئی مالی مصیبت میں تو نہیں گرفتار، اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے. کوئی ایسا تو نہیں جو ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرنی ہے. اگر وہ ہماری بات نہیں سنتا تو اس کے لیے دعا ہی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے. پھر اسی طرح ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں. ایک عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو ہم جب ان چیزوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے حق میں گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ کے حق میں کبھی کرتے ہیں تو یہ گناہ لکھا جاتا ہے. اور یہ جیسے نماز نہیں پڑھتے یا نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، یا تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یا بہن بھائیوں یا رشتے داروں یا شوہر کے ساتھ یا اپنی اولاد کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دائیں اور بائیں ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. اب جو چیزیں نیکی میں آتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں، اور جو چیزیں گناہ میں آتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں. اب گناہ جو ہے ان کا نقصان صرف آخرت میں نہیں، گناہوں کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے.
لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں. لیکن ہم کمزور ہیں, ہم چاہیں بھی تو ہم پوری طرح بچ نہیں سکتے, ہم سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. یعنی ہر روز ہم جہاں اس چیز کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, وہاں ہمیں اس چیز کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہم پھسلے, جہاں جہاں ہم سے غلطی ہو گئی, جہاں جہاں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی, کوئی قصور ہو گیا ہے, کوئی گناہ ہو گیا ہے, تو اس کو بھی ساتھ کے ساتھ اپنے نامہ اعمال سے دھو ڈالیں, اس کی صفائی کرتے رہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر کیا کرتی ہیں, روزانہ کچھ کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں, لیکن ان کاموں کو کرتے کرتے ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جن کو صاف کرنا پڑتا ہے. مثلا کچن میں آپ کام کرتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, برتن بھی گندے ہوتے ہیں اور کچن بھی گندا ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, کھانا تو پکا لیا آپ نے, لیکن جو چیزیں گندی ہوگی ان کو رات کو صاف کر کے سوتے ہیں. اگر آپ صاف نہیں کر کے سوتے تو اگلے دن کچن کا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر صبح جب کام کرنے آتے ہیں اور ساری رات کیڑے اس میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, کاکروچ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کاکروچوں سے بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور کہیں سے کئی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے, تو اس کے دل پر سیاہ اٹھتا لگتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دل روشن رہتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہ پھیلنے لگتی ہے اور سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل نیکی کے کاموں میں نہیں لگتا, پھر نماز میں دل نہیں لگتا, پھر ذکر میں دل نہیں لگتا, پھر قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا, پھر نیکی کے مجلسوں اور درسوں میں دل نہیں لگتا. پھر کس میں دل لگتا ہے؟ پھر گناہوں میں دل لگتا ہے, پھر انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے ساتھ کے ساتھ توبہ کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, کپڑوں کو اتارتے ہیں, ان کو دھوتے ہیں. اسی طرح گھر صاف کرتے ہیں, اسی طرح بستروں کی چادریں تبدیل کرتے ہیں, اسی طرح اپنے آپ کو دھوتے ہیں, نہلاتے ہیں. تو یہ سب ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہمیں اپنے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو بھی روز کے روز دھونا ہے, روز کے روز مٹانا ہے, روز کے روز معافی مانگنی ہے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہو جائے. دنیا کی خرابیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق جو ہے اس سے اس کو محرومی ہو جاتی ہے. یعنی بعض اوقات یہ جو روزی کی تنگی کے معاملے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے تو ان کو تجارت میں بہت بڑا نقصان ہوا, تو کہنے لگے کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ اب یہ دن آئے گا کہ مجھے مالی نقصان ہوگا, کیونکہ آج سے 30 سال پہلے میں نے ایک شخص کو کہا تھا او فقیر, یعنی کسی کو فقیر کہہ کے پکارا تھا, کسی کی ایک طرح سے تحقیر کی تھی. تو مجھے اسی وقت ڈر لگ گیا تھا کہ اب میری پکڑ ہونی, اب اللہ نے مجھے بھی فقیر کر کے رکھنا ہے. تو جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے ایک لفظ پہ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کا اثر میرے اوپر نہ آ جائے. کیونکہ کوئی شخص جو کسی کو تانا دیتا ہے, کسی کو آر دلاتا ہے, کسی کو برا بھلا کہتا ہے, تو وہ اس کے اوپر واپس پلٹتا ہے. جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ واپس آتی ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو کل ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے فرما بردار نہیں ہوں گے. اگر ہم اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے, اس کی عزت نہیں کر رہے, اس کا دھیان نہیں رکھ رہے, تو کل ہماری بہو ہماری عزت نہیں کرے گی. کیونکہ انسان جیسا کرو, کیا کہتے ہیں, جیسا کرو ویسا کرو, جیسا کرو گے ویسا ہی سامنے آئے گا. اسی طرح گناہوں کے نقصان میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا عبادت میں, نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا. گناہوں کے نقصانوں میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پر طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں. یعنی بعض بیماریاں روح کے بیمار ہونے کی وجہ سے سامنے آتی ہیں, کیونکہ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک شرمندگی اور ایک گلٹ آتی. ہمیں سارے کو پتا, ہم سب کو ضمیر ہے, ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم اچھا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے.
یعنی جو ہی ہمارے منہ سے کوئی سخت بات کسی کی نکلتی ہے تو ساتھ ہی ہمارے اندر ایک شرمندگی شروع ہو جاتی ہے، ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، یہ میں نے کیوں کیا. پھر ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے نہیں وہ تو ہے ہی ایسا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. لیکن انسان کو پھر بھی کوئی برا کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ویسے ہی برا ہو جانا چاہیے؟ کوئی غلط بات منہ سے نکالا، کوئی گالی دے رہا تو ہمیں جواب میں گالی دینے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم اس سے بڑھ کے زیادتی کریں، ہرگز بھی نہیں. تو گناہوں کے بے شمار دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے، اس لیے ہر روز توبہ کرنی چاہیے. تو آئیے آج آپ کو میں توبہ کے، گناہوں کی معافی کے کچھ عملی طریقے بتاتی ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، اب یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ جو کچھ میں بتا رہی ہوں کرنے کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم آئے ایک مجلس میں بیٹھ کے آرام سے سنیں، باہر نکلے تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو. یہ اس لیے ہے تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہر روز توبہ کرنا. ہر نیا دن نئی غلطیاں لے کر آتا ہے، نئے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. ہر روز توبہ کرنی یعنی اپنی عادت بنا لینی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے تھے؟ 100 بار. تو ہمیں بھی 100 بار پڑھنا چاہیے، کم از کم ایک تسبیح روزانہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. پڑھیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں، اللہ مجھے بخش دے اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں، اس کی طرف پلٹتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے. اب کرنے کا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے اچھا ابھی کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھول جاتے ہیں. تو کوئی ٹائم مقرر کرے. مثلاً اگر آپ واک کرتے ہیں تو واک کے دوران پڑھیں. مثلاً اگر آپ آرام کرتے ہیں لیٹ کے دوپہر کو تو اس وقت لیٹ کے تسبیح کر لیں اور پھر آرام کر لیں، آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے. مثلاً آپ کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکانے کے دوران زبان تو نہیں کھانا پکا رہی ہوتی، ہاتھوں سے ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. سبزی کاٹ رہے ہیں، سالن بھون رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ساتھ ساتھ بولتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں ہے کہ جھاڑو دیتے وقت یا کپڑا لگاتے وقت یا بستر بناتے وقت آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. اس وقت بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ اس وقت ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور سوچ کے پڑھیں. یہ نہیں کہ صرف زبان پڑھ رہی ہو اور ہمارے دل کو بھی نہیں خبر ہو اور ہمیں سمجھ بھی نہ ہو کہ ہم کیا کریں. صرف زبانی بات نہیں کرنی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دل سے اللہ سے معافی مانگنی. اچھا، 2 طرح کی چیز. ایک تو یہ کہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں یاد ہوتے ہیں ہم نے غلط کی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کوئی آگے پیچھے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، نماز لیٹ کر کے پڑھی وغیرہ وغیرہ. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں یاد ہوتی ہیں، ان کو یاد کر کے توبہ کرنی ہے. یا اللہ یہ جو میں نے نماز آج لیٹ کی ہے مجھے اس پہ معاف کر دے. اللہ یہ جو نماز میں نے دل لگا کے نہیں نماز پڑھی مجھے معاف کر دے. اللہ آج میں جو صبح اٹھنے میں لیٹ ہو گئی اللہ مجھے اس پہ معاف کر دے اور آئندہ ایسا نہ ہو. یعنی اردو میں بھی کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اٹھتے بیٹھتے یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ اگر معافی مل گئی غلطیوں کی تو صاف ستھرے دلے دلائے آگے پہنچے گی، قبر بھی روشن ہوگی اور انشاءاللہ حشر کے دن بھی اچھا ٹھکانہ ہوگا، اچھی جگہ ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس بھی عطا کرے گا. اور دنیا کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ معافی مانگتے رہیں گے نا تو آپ کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوگی. اور عبادت کے اندر، عبادت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے الخضوع والتذلل، عاجزی اور انکساری. عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا. تو یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں. مومن میں اور شیطان میں فرق کیا ہے؟
انسان اپنی غلطی مانتا ہے، مومن اپنی غلطی مانتا ہے، لیکن شیطان اپنی غلطی نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو اور اس نے نہیں کیا. تو جب اس نے نہیں کیا تو پوچھا کیوں نہیں کیا؟ کہا میں زیادہ اچھا ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں. اپنی غلطی نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو گیا، حالانکہ وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا. تو آپ دیکھیے کہ اپنی غلطی ماننا، اور اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی تو اس سے بھی معافی مانگ لینا، جس کو اعتذار کہتے ہیں، عذر کرنا، معافی مانگنا. اس سے انسان کا غم دور ہو جاتا ہے، اس سے انسان کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، انسان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور حسد اور کینہ دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہر روز معافی مانگنا، ہر روز. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے ہر روز کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی، کم از کم 100 بار، ایک تسبیح روزانہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہر جگہ توبہ کرنی. یہ نہیں کہ گھر میں ہو تو تسبیح کریں، سفر کریں تو تسبیح بھول جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کرنا. آپ کسی شادی میں گئے ہوں، کسی فوتگی میں گئے ہوں، کہیں مہمان گئے ہوں، کوئی آپ کے گھر مہمان آیا ہو، کہیں پر بھی ہو، حتیٰ کہ اللہ آپ کو اپنے گھر لے جائے، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوں، کعبہ شریف دیکھ رہے ہوں، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ پھر بھی استغفار کرنی، پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ انسان یہ کہ اب تو میں نے حج کر لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب میری کیا، اب تو ساری غلطیاں گئی، اب کیا توبہ کرنی. نہیں، پھر بھی توبہ کرنی. حسن بصری کہتے ہیں کثرت سے استغفار کیا کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر، یعنی کھانے کی میز پر بھی استغفار کرو، اپنے راستوں، بازاروں، مجلسوں میں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بخشش نازل ہو جائے. ٹھیک ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بخشش نازل ہو جائے. تو اس لیے اگر آپ بازار شاپنگ کرنے گئے ہیں، یا کسی کے گھر ملنے کے لیے گئے ہیں، یا کہیں کوئی بھی کام کرنے گئے ہیں، کسی پارک میں ہی گئے ہیں، اگر ساری فیملی کے ساتھ کہیں مل کے کسی ٹرپ پر گئے ہیں، تو بھی استغفار کرتے رہیے، کسی وقت بھی اس بات کو بھولنا نہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جائے تو دیر نہیں لگانی، اسی وقت توبہ کر لینی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. یعنی مثلا نماز آپ کی قضا ہوئی کسی وجہ سے، مومن جان بوجھ کے کبھی بھی قضا نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات ایسا پھنس جاتا ہے کسی سچویشن میں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی اب کرے کیا، یا اس کی آنکھیں نہیں کھلی. اب نماز تو پڑھ لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی، یا اللہ میرے سے لیٹ ہو گئی، اس وقت تو مجھے معاف کر دے، اور اس کی جگہ کوئی نیکی کا کام بھی کرنا ہے. اب نماز قضا ہوئی تو نماز پڑھ لی. پھر اسی طرح اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گیا، تو اس کے لیے زبانی استغفار کہنے کے ساتھ ساتھ کوئی صدقہ خیرات بھی کرنا ہے. اگر کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کوئی حرام کام ہو گیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ روزے بھی رکھنے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اسے مٹا دے گی. گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اسے مٹا دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے، جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے، اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ اس کا گلا گھونٹ رکھا. بعض اوقات تنگ کپڑا ہوتا ہے نا، یا جو بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گلا گھٹ رہا ہے. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ایک بٹن کھل جاتا ہے. پھر وہ دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، تیسری کرتا ہے تو تیسرا، اس طرح کرتے کرتے وہ ذرا ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پہ گر جاتی ہے. آپ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گناہ جو ہے نا وہ انسان کو رسیوں میں جکڑتے جاتے پکڑ لیتے ہیں، انسان قید ہو جاتا ہے اپنے گناہوں میں، پھر اس کو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی اچھا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ نیکی جو ہے نا وہ دل میں خوشی لاتی ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو انسان اس خوشی میں ایک اور نیکی کرتا ہے.
اس سے ایک اور خوشی ملتی، اس سے ایک اور خوشی، اس سے ایک اور، یعنی نیکی پہ نیکی، نیکی پہ نیکی، نیکی پہ نیکی ہوتی چلی جاتی، اور انسان کے اندر ایک خوشی بھر جاتی ہے. لیکن اسی طرح جب گناہ کرتا ہے تو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، تو غم پہ غم، غم پہ غم، خوف پہ خوف، ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن، حتیٰ کہ کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پھر انسان کو؟ استغفار کرنی چاہیے. اور ہر دفعہ جب وہ توبہ کرتا ہے اور زبانی توبہ کرنے کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو گویا اس کی ایک رسی کسی نے کاٹ دی. اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، اس کی ٹانگیں بھی جکڑی ہوئی تھی، اب وہ کٹنی شروع ہو گئی رسیاں. کرتے 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 بالکل قید سے کھل گئی، ساری زنجیریں کھل گئی اور انسان کا دل کھل جاتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے. انسان پھر بھاگ بھاگ کے اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں دل بند سا ہو رہا ہے، ایمان کا لیول لو ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ، گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ استغفار اور نیکی کا کام کرنا. اگر ہمت توفیق نہیں ہو رہی نا تو لیٹے لیٹے بھی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ یہ کیفیت میری دور کر دے، اللہ میرا غم دور کر دے، اللہ میری سستی دور کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ میرے دل کو خوشی سے بھر دے. اپنے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. ادھر ہی کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو فکروں میں مبتلا رکھتی ہیں. کسی کو اولاد کا غم ہے، کسی کو شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، کسی کی زندگی کسی اور نے حرام کر رکھی ہے، کوئی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے. کتنی مصیبتیں ہیں انسان پر، آزمائشوں پہ آزمائشیں. تو ایسی صورت میں فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دینی چاہیے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اگر اس نے تمہیں بخش دیا تو کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹے دے گا. یہ کس کا فائدہ ہے؟ مال اور بیٹے ملتے ہیں کس ذکر سے، کس وظیفے سے؟ استغفار سے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے، یعنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں برسیں گی. ہم پریشان رہتے ہیں، کیا پڑھیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، کیا کریں. کبھی ایسے ہی کچھ بھی نہیں پڑھتے، سستی کے مارے لیتے رہتے ہیں. نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے فوراً اللہ کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو اور معافی مانگو اور نیکی کے کام شروع کرو. نیکی کر کے اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو خوش کرو. پھر ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر علانیہ برائی ہو تو علانیہ نیکی کرو اور علانیہ استغفار کرو، اور چھپ کے کوئی برائی کی ہے تو چھپ کے استغفار کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر ظاہر ہو جائے. مخفی برائی کے بدلے مخفی نیکی کی جائے گی اور اعلانیہ برائی کے بدلے اعلانیہ نیکی کی جائے گی. چھپی ہوئی برائی چھپی ہوئی نیکی، اعلانیہ برائی اعلانیہ نیکی، یعنی جیسی غلطی ویسی توبہ. پھر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کو نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ اس کے گناہ دھل جائے. اب کچھ نیکیاں میں ایسی بتاؤں گی کہ جو گناہوں کو دھونے کا سبب بنتی. تو جس کو کوئی پریشانی لاحق ہے، غم اور ڈپریشن ہے، وہ ان نیکیوں کے کاموں کو توجہ سے سنے اور انہیں کرنے کی کوشش کرے. سب سے پہلی بات، آسان ترین کام، اذان کا جواب دینا. کتنے لوگ ایسے اذان ہو رہی ہوتی ہے باتیں کیے چلے جاتے ہیں، توجہ سے اذان کا جواب نہیں دیتے. اچھا اذان کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا جواب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب، اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب، حی علی الصلاۃ کا جواب،
فلاح کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر کا لا الہ الا اللہ کا جواب کتنی دیر لگتی کچھ خاص نہیں، بس اذان ہوتی جائے ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اللہ سے جڑ جائے، اذان کا جواب دے. سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی اذان سن کر جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. مشکل کام. آپ دیکھیں ایک اذان کے بعد ایک اذان کا جواب دینے سے آپ کی دل کی حالت بدلی ہوئی ہوگی. گناہ کیا ہے؟ بوجھ جیسے سر پہ آ جاتا ہے، کچھ کندھوں پہ پڑ جاتا ہے. تو جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے آپ اڑے پھرتے ہیں. ایک خوشی کا اور ہی عالم ہوتا ہے. دوسرا کام، اچھی طرح وضو اور اس کے 2 نفل. تحیۃ الوضو کیا ہے کہ جب آپ وضو کریں تو 2 نفل پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو میرے وضو کی طرح وضو کرے. ہاں یہ شرط ہے، من گھڑت طریقے نہیں وضو کے، اور وضو پورا پراپر، کوئی حصہ خشک نہ رہے. یعنی مل کے دھوئے جسم کو، یعنی ہاتھ، کونیاں، منہ، پاؤں، ہر چیز، کونیاں ٹخنوں تک، منہ اس طرح دھوئے کہ کانوں کی لو تک، اور یہ جو تھوڑی ہے یہ بھی دھوئے، اور جہاں تک بال ہے وہاں تک اچھی طرح مل کے دھوئے. ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں سردیوں میں اور پانی پوری طرح اندر نہیں جاتا اسکن کے، تو ان کو بھی اچھی طرح دھوئے. کیونکہ اگر وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ خشک رہ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا لوگوں کو پاؤں دھو رہے تھے، بس ایسے جیسے ہم پاؤں نہیں تھے ٹوٹی کے ایسا کر کے یوں کر کے پیچھے کر لیتے ہیں، اور اس کو پوری طرح دیکھتے نہیں ہیں کہ سوکھا تو نہیں کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. صحیح وضو نہ کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. اور اس میں خاص طور پر نیل پالش ہٹانا. نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا، کیونکہ جو نیل پالش ہے وہ ایک پوری اوپر تہ بنا دیتی ہے، لیئر بنا دیتی ہے، تو ناخن خشک رہ جاتا ہے. اسی طرح آٹا گوندتے ہوئے آٹا رہ جائے یا کوئی اور چیز چمٹ جائے، جیسے ببل گم کھا کے لوگ بعض اوقات احتیاط نہیں کرتے، اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، وہ پاؤں کو چمٹی بھی ہوتی ہے، یا کوئی سڑک بن رہی ہے تو لک لگ جاتی ہے پاؤں کو، یا اور ایسی کوئی چیز چمٹ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہے کہ وہ جب تک اترے نہ، اس کے نیچے سے دھلے نہ، وہ وضو صحیح نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، دل کی باتیں نہ سوچے، اپنے خیالات کو کنٹرول کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. تو اب 2 کام کرنے، اچھا وضو اور اچھی سی نماز کے 2 نفل، جس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو بڑی مصیبت ہے، ادھر نہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ادھر وہ بھولی باتیں یاد آنے لگتی ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ پھر جو ہم بول رہے ہیں نا اس کو بار بار اچھی طرح پڑھیں. مثلا ایسے نہیں پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، ایسا نہیں پڑھے، اس سے نہیں توجہ رہے گی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ان کو رک رک کے پڑھے، تو اس سے نماز میں توجہ آئے گی. یہ جلد بازی کی نماز جو ہوتی ہے اس میں توجہ نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے، آپ کے ڈپریشن کا علاج بنے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ اچھی طرح نماز پڑھیں اور دل سے باتیں نہ کریں. پھر اسی طرح مردوں کے لیے مسجد کی طرف پیدل جانا اور ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا. یہ عورتوں کے لیے بھی ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دھیان فضول فالتو باتوں سے ہٹ کر نماز کی طرف لگا رہتا ہے.
آج کل ویسے بھی دن چھوٹے ہیں تو کیا ہوتا ہے جلدی جلدی اذانیں ہو جاتی, نماز کا ٹائم جلدی ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ فکر کرتا ہے کہ اذان تو نہیں ہو گئی. اچھا اسی لیے جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئی محلے میں وہ ریڑھی والا بھی جا رہا ہو تو ایسے ان کو ہوتا ہے کہ اذان تو نہیں ہو رہی, اذان تو نہیں ہو رہی, اذان تو نہیں ہو گئی, کیا ٹائم ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ بیمار بھی ہوتے ہیں, وہ اسپتال میں بھی پڑے ہوتے ہیں, وہ بستر مرد پر بھی پڑے ہوتے ہیں, تو ان کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ نماز کی طرف. کئی لوگوں کو ایسے دیکھا گیا کہ جن کے ہوش و حواس مارے گئے تھے, انہیں کوئی بات یاد نہیں, انہیں اپنے بچوں کے نام بھی یاد نہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا ہمارے سامنے کون ہے, تو ہر تھوڑی دیر کے بعد تیمم کرتے ہیں, وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں, نماز پڑھنے لگتے ہیں. ایسے کئی واقعات سنے گئے. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی ان کے دل میں نماز کی فکر رہی کہ اس کے بغیر نجات نہیں, اس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں رہتا. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا دھیان رکھنا جو ہے یہ بخشش کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات یہ ہیں, جماعت کے لیے پیدل چلنا, تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا, سردی ہو, کوئی پریشانی ہو, بندے کو کوئی زخم لگ جائے, کوئی معذوری ہو جائے, ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا. جس نے ان اعمال پر محافظت کی یعنی ان کی حفاظت کی, ان کا خیال رکھا, وہ خیر کے ساتھ زندہ رہا, خیر کے ساتھ مرا, یعنی اس کی موت بھی اچھی ہوگی. ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارا خاتمہ اچھا, کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو. تو اچھے خاتمے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اچھے کام کرنا ضروری ہے. جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی. نیکیوں میں زندگی گزارے گے, موت کے وقت بھی انشاءاللہ اچھا وقت اللہ دے گا. نیز وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے پیدائش کے وقت ہے, یعنی اتنا بڑا اجر ہے. تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا, ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا, یہ عادت بنا لے. لیکن افسوس ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم سارے کام کر کے آخر میں نماز پڑھتے. ہم ہانڈی چڑھائیں اس وقت جب نماز یا تو پڑھ لیں یا پھر نماز کا وقت آنے سے پہلے ختم کر لیں. ہم آدھے وقت میں بیچ میں کیوں کام شروع کرتے ہیں؟ ہر روز جو کام ہم نے کرنے ہم اپنا ٹائم ٹیبل نمازوں کے ساتھ سیٹ کریں کہ اس وقت نماز ہے, اس کے بعد کریں گے یہ کام یا اس سے پہلے کر لیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ادھر سے اذان ہوئی, اچھا ابھی وضو کرتی ہوں, وضو کرنے گئے واش روم دھو لوں, واش روم میں دیکھا تولیہ گیلا, اچھا پہلے یہ تولیہ مشین میں ڈال دوں, وہ ڈالنے لگ گئے. پھر اتنے میں کہا کہ وہ فلانی چیز بکھری ہوئی ہے, بچے چیزیں بکیر کے ذرا جلدی سے یہ بھی ٹھیک کر دو. وہ ایک کے بعد ایک کام نظر آتا جاتا ہے, وہ آدھا گھنٹہ انہی کاموں میں گزر جاتا ہے اور نماز اپنے اول وقت سے لیٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, ہر روز دنیا کی دوڑ ہے. جس دن ہم مر جائیں گے اس دن بھی یہ سارے کام ہوں گے نا, ہوں گے نا کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتے ہیں نا, جب لوگ مر جاتے ہیں تو پیچھے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم اپنے لیے کیا کما کے لے گئے. ہم ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور جب ہم مرے تو دنیا ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئی, جا کے قبر میں ڈالیں, کسی نے ساتھ نہیں جانا, کسی کو اللہ کے آگے نہ کریں, سب پیچھے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے, اس کی عبادت آگے, اس کی اطاعت آگے. تو سستی نہیں, دیر نہیں. پھر فرض نماز پڑھنا, فرض نمازوں کا اہتمام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کام کرتا ہو اور اس کے گھر اور اس کے کام کے مقام کے درمیان 5 نہریں ہوں, یعنی آپ اپنے گھر سے کسی جاب پہ جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, کوئی اور کام کرتے ہیں اور راستے میں 5 نہریں آتی ہیں. پھر جب یہ شخص اپنے کام کی جگہ آتا ہے اور جتنا اللہ چاہے کام کرے, پھر اسے میل کچیل اور پسینہ لاحق ہو, پھر جب یہ فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جانے لگے تو ہر نہر میں نہا کے جائے. ایک نہر میں نہائے, پھر نکلے, دوسری میں نہائے, پھر تیسری میں, چوتھی میں, 5ویں میں, کیا اس پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ وہ کیسے گھر آئے گا صاف ستھرا؟ یہی مثال نمازوں کی ہے. جب بھی اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی پھر اس نے دعا کی, مغفرت مانگی تو اس کی پچھلی ساری خطائیں بخش دی جائیں, سب کچھ معاف ہو گیا. ہم سب اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. کون سا گھر؟ آخرت کا. اللہ نے ہمارے لیے جو اچھا گھر بنایا ہے وہ جنت ہے.
دنیا تو تھوڑے دن کی ایسی جیسے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایسا فرنیچر ہو، ایسے پردے ہوں، ایسی چیز ہو، یہ فلاں فیشن آ گیا ہے، اب یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، اب یہ نئے کپڑے اس طرح کے سلواؤ، اب فلاں شادی آ رہی ہے اس کے مہینوں تیاری. ہر وقت دنیا 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 اور اپنی آخرت ملی ہوئی ہے. پہلی تیاری اس کی باقی دنیا. دنیا ضرورت ہے، آخرت گھر ہے. تو گھر جانے کے لیے ہم نے دن میں 5 دفعہ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے جانا، تاکہ جب اللہ کے پاس جائیں تو بالکل نیٹ اینڈ کلین، اللہ کی ملاقات صاف ستھرے ہو کر. آپ جب کسی بندے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تیار ہو کے جاتے ہیں، نہا دھو کے جاتے ہیں. اگر نہانا دھونا نہ بھی ہو تو منہ ہاتھ دھو کے جاتے ہیں، کنگھی بنا کے جاتے ہیں، اچھے استری کر کے کپڑے پہنتے ہیں کہ اس سے ملاقات کرنی، ایک اہتمام کرتے ہیں. تو ہم نے ایک دن اللہ کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے، تو کیسے ہو کے جانا چاہیے اللہ کے پاس؟ صاف ستھرے، دھلے دھلائے، گناہوں سے پاک ہو کے. اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے جب زندگی کے آخری دن تک 5 نمازیں پوری ہوتی رہیں، تاکہ جائیں تو ہم بالکل نیٹ کلین